اٹھے گا پردہ دکھے گا جلوہ کہ جب ظہور امام ہوگا. ابھی وہ آئینہ نہیں دکھا ہے اور پورا امبیڈکر نگر میرے سامنے سنیے. اٹھے گا پردہ دکھے گا جلوہ کہ جب ظہور امام ہوگا. علی کے شیعوں کی عید ہوگی ستم کا قصہ تمام. یہ ہے لوگوں کا چہرہ. جیتے رہیے آباد رہیے میرے ساتھ چلیے گا. اٹھے گا پردہ دکھے گا جلوہ کہ جب ظہور امام ہوگا. اٹھے گا پردہ دکھے گا جلوہ کہ جب ظہور امام ہوگا. علی کے شیعوں کی عید ہوگی ستم کا قصہ تمام ہوگا. ارے وہ جس نے زہرا کا در جلایا اسے جلانے کی دھوم ہوگی. امام زادے خوشی سے جھومے ذلیل ابن مجھے آپ کو بہت قریب کرنا ہے اور پچھلے برس ہمیں موقع نہیں ملا کہ خدمت کر سکے. آئیے پرانی یادیں تازہ ہو گئی کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے. ارے راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود. کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائے. آباد رکھیے. ذرا سا میرا ساتھ دیجیے گا جہاں تک لے جا رہا ہوں کہ کربلا جائیں گے. جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں اللہ تمہاری چیئرمینی کو کوئی کسی کی نظر نہ لگے. میں دعا کرتا ہوں ایسے ہی چیئرمین بنے رہو لیکن خاک شفا کے ماننے والے ہو اور نجد سے کربلا تک پیدل جانے کی صلاحیت ہے تمہارے اندر. تو اگر ایک شیر تمہارے دلوں پہ نقش ہو جائے ذرا کھڑے ہو کے استقبال کر لینا. کیا کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے. راستہ روک نہ پاؤ کے بچھا کر بارود. کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. ارے نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. کچھ تو ایسے ہے جو جانوں سے ہی ابھی تو بہت خدمت کرنی ہے. چلتے رہیے گا. کیا کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی لیکن آپ کی سماعتوں نے بہت طبیعت ٹھیک کی ہے. سلامت رہیے. کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. راہ دشوار ہو جانے کے بعد بچے کو دیکھ کے بزرگی والی داد دے دیجیے. کیا کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے. راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود. کربلا بڑا شیر پڑھنے جا رہا ہوں کہ کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے. صاحب بھائی منظر دیکھیے گا کہ کشتی نوح میں بیٹھے ہیں. پریشان کیوں ہو. کربلا آنے تو ہم خود ہی اتر جائیں. کیا آپ نے منظر دیا ہے. خدا کی قسم جیتے رہیے آباد رہیے اور آپ کو چلو آباد رکھے. سلامت رہیے. اچھا اچھا ہوتا یہ ہے علماء بیٹھے ہیں. میں ایک جملہ کہوں. یہ جملہ میرے 10 بند پر غالب ہے جو جملہ کہنے جا رہا ہوں. آخر وجہ کیا ہے. جب تولا کرتے ہیں تو سب ماشاءاللہ واہ واہ سبحان اللہ کہتے ہیں لیکن لول پور میں ایسا نہیں ہے. جب تبرہ کیا جاتا ہے کنائے اور اشارے میں میں جملہ کہوں. ایک جملہ سن لیجئے. کہیں پر جب تبرہ کیا جاتا ہے تو آخر وجہ کیا ہے کہ قاتل زہرا پر لعنت ہوتی ہے اور کچھ محرم میں نامحرم نظر آ جاتے ہیں. آپ نے غور ہی نہیں کیا جو میں کہہ رہا ہوں. اب یہاں سے کٹا ان کے لیے کہ جو نوجوان کھل کے آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں اور ہر کوئی لعنت سکتا. یہ بات یاد رکھے گا. ہر کوئی لعنت نہیں کر سکتا تو کون کر سکتا. سنیے. نہ خسربی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے تیار. نہ خسربی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے. صبح کے وقت ہے بس مدحت علی کے لیے. ارے کھل کے تبرہ کرے تو کیسے کرے. کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کی.
سلامت رہیے کہ ہر ایک میں رکنا ہی نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ لوڑپور کی محفل میں اگر آپ رکے تو پھر رک ہی جائیں گے، اس لیے کہ یہ سب ماشاءاللہ جامع ولایت پینے والے ہیں، میں چلتے رہیے گا کہ نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، زبان کے پاس ہے بسمت علی کے لیے، ہر ایک ان کے تبرع کرے تو کیسے کرے، کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے لیے۔ آپ کا مجمع تو ایسے لگ رہا ہے جیسے غدیر کے میدان میں رسول اپنے ہاتھوں پہ علی کو اٹھائے ہو اور آپ کہہ رہے ہو لبیک لبیک، کیا کلیجہ چاہیے؟ پھر تیار رہیے، کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے لیے، سنائے صدق پیغمبر سے جس کو کام رہا، سنائے صدق پیغمبر سے جس کو کام رہا، رہے حیات میں وہ شخص تیز کام رہا۔ ارے فقیر شام کے بیٹے سے کیا امید ہے وفا، نمک حرام کا پالا نمک حرام۔ میں اس پانے کی داد چاہتا تھا، یہاں علماء بیٹھے، اہل نظر بیٹھے، پانے کی داد چاہتا تھا۔ سلامت رہیے کہ فقیر شام کے بیٹے سے کیا امید وفا، فقیر شام کے بیٹے سے کیا امید وفا، نمک حرام کا پالا۔ سیدھے رہو، میں ایک مسئلہ پڑھ دوں آرام سے، آپ زور سے سن لیجئے گا کہ لگتا ہے یہی بات زمانے کو کھلی ہے، ہر موڑ پہ شیعوں کا مددگار علی ہے۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ لگتا ہے یہی بات زمانے کو کھلی ہے، ہر موڑ پہ شیعوں کا مددگار کبھی علی ہے۔ ارے حیدر کی ولادت میں ادھر بزم سجی ہے، باطل کے کلیجے میں ادھر آگ لگی ہے۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ اب آئیے میرا ساتھ چلیے، مجھے شاعری سنانی ہے کیونکہ ہمارے بزرگان بیٹھے، یہ تو صرف مجمع کو ایک محور پر لانا تھا کہ ہمارے نوجوان آ جائیں۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ لیکن اب آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑھ رہی ہے کیونکہ میں ساقی نامے کا مطلب پڑھنے جا رہا ہوں، اور آپ جو لہجہ سننا چاہتے ہیں وہ لہجہ سنیے، ہے در سنیے خاص طور پہ کہ ارے سلام پہنچ گیا، جیتے رہیے۔ اب ذمہ داری تمہاری ہے، میں اسی لہجے میں ساقی نامہ پڑھ رہا ہوں، بالکل نیا ہے۔ رو کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں، یہ جو کرسی پہ بیٹھے نوجوان ذرا میرا ساتھ دے دے، میں شاعری سنا کر جاؤں گا، یاد رکھیے۔ غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں، غیر جب تک سب متوجہ نہیں ہو جائیں گے دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا۔ غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں، غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں، پانی ملا رہے ہو بلا کی شراب۔ ارے جیتے رہو، تم آباد رہو، سلامت رہو، آباد رہو۔ یہاں لہجے پہ بھی اور شاعری پہ بھی عظمت بھائی، زاہد بھائی، شبر بھائی، عزاداری چتوڑا، انڈیا کا بہت بڑا کیمرہ میرے سامنے ہے، میں ساقی نامہ پڑھ رہا ہوں، اتنے کیمرے نکل آئے، سارے کیمروں کو عزاداری چتوڑا کا سلام میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سنیے۔ غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں، پانی ملا رہے ہو بلا کی شراب میں، میں خانہ غدیر میں محرم ہے سارے رند، رند یعنی پینے والے، بچوں کو سمجھا رہا ہوں، میں خانہ غدیر میں محرم ہے سارے رند۔ حسن حسینی صاحب، عادل بھائی آ جائیے، میں پھر مطلب پڑھ دیتا ہوں۔ غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں، ادھر نہ دیکھیے، ادھر سے بہت کچھ نکل جائے گا، سنیے۔ غیروں کا ذکر وہ بھی ولایت کے باب میں، پانی ملا رہے ہو بلا کی شراب میں، میں خانہ غدیر میں محرم ہے سارے رند، توبہ کرو پیو نہ چھپا کر نقاب۔ ارے سلامت رہے لوگپور، اسی لیے تو بے چینی ہوتی ہے، میں کہیں نہیں جاتا۔ سلامت رہے۔ اب اسٹیج پہ دعوت دینے والے آ گئے، میں ہمارے بھائی حسینی صاحب ہیں، ہمارے عادل بھائی ہیں، میں ساقی نامہ پڑھ رہا ہوں، میں کیا رنگ ہے خدا کی قسم، میں خانہ غدیر میں محرم ہے سارے رند، توبہ کرو پیو نہ چھپا کر نقاب میں، کم زر پی تو لے کر سنبھلنا محال ہے، کم
پیپ لے گا سنبھلنا محال ہے، رکھنا نصیریوں سے چھپا کر حجاب میں۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ سلامت رہیے، ابھی تو منزل آگے ہے۔ کیا کم سر پیپ لے گا سنبھلنا محال ہے، رکھنا نصیر۔ شیر پڑھنا ہولو پور والوں، پورا امبیڈکر نگر میں سلام کرتا ہوں شاعری کے ہاتھوں سے۔ کیا سن رہے ہیں اب مدح کے شعر سنیے ساقی نامے میں عرض کرتا ہوں کہ کم سر پیپ لے گا سنبھلنا محال ہے، رکھنا نصیریوں سے چھپا کر حجاب میں۔ ایک جام معرفت سے بدل جائے گا نصیب۔ شعر پڑھ لو، ایک جام معرفت سے بدل جائے گا نصیب۔ سوچا نہیں تھا حر میں کبھی ایسا خواب۔ ارے کیا شاعر، کون کہتا ہے لوپور کی محفل میں شاعری نہیں سنی جاتی؟ سلامت رہیے زاہد بھائی، آپ کی نظامت کو سلام۔ کیا نظمہ سجایا ہے آپ نے؟ اب یہ کہتے سنیے کہ ایک جام سلامت رہو نوجوانوں، جیتے رہو کہ ایک جام معرفت سے بدل جائے۔ ابھی منزل آگے ہے، چلتے رہنا میرے ساتھ۔ ایک جام معرفت سے بدل جائے گا نصیب۔ سوچا نہیں تھا حر میں کبھی ایسا خواب میں۔ ایک بات بتاؤ، امام حسین کے پاس حر کب آئے ہیں؟ صبح کی پہلی کرن نے حر کے نصیب کو سلام کیا اور حر نے سجدہ کیا در حسین پر۔ تو کتنی دیر رکے؟ کچھ ہی لمحے تو رکے نا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ اب شعر سن لو کہ سلامت رہو، ایک جام معرفت سے بدل جائے گا نصیب۔ سوچا نہیں تھا حر نے کبھی ایسا خواب میں۔ مہدی بھائی، کچھ لمحے میں کدے میں گزارے تھے حر نے بس۔ میں کہاں سے لاؤں مصرع؟ کچھ کی رعایت دیکھنا کہ کچھ لمحے میں کدے میں گزارے تھے حر نے بس۔ صدیوں سے آج تک ہے علی کی جناب میں۔ اب ہمارے بزرگ تیار ہو جائے، اب کا شعر آپ کے لیے ہے، سنیے گا کہ کچھ بس میں رکنا نہیں چاہتا، سنیے کہ کچھ لمحے میں کدے میں گزارے تھے حر نے بس۔ ارے بزرگوں کی اس بزرگی کو سلام، اور سنے ہمارے بزرگ جو 60 ابو ہیں، یعنی 60 سے 70 کے پار والے جو بزرگ بیٹھے ہیں الحمدللہ، میں ان سے دعا چاہتا ہوں کہ میں حب علی کا نشہ دیکھیے، اگر پہنچ گیا شعر تو استقبال کر لینا کہ سوچا نہیں تھا حر نے کبھی ایسا خواب میں۔ سوچا نہیں تھا حر نے کبھی ایسا خواب میں، کچھ لمحے میں کدے میں گزارے تھے حر نے بس۔ صدیوں سے آج تک، زاہد بھائی کہاں ہوگا مجمع؟ صدیوں سے آج تک ہے علی کی جناب میں۔ اس میں کا نشہ ایسے چڑھا ہے حبیب پر، تبدیل ہو گئی ہے ضعیفی شباب۔ جیتے رہو، مولا تمہیں آباد رکھے، جیتے رہو آباد رہو کہ اس میں کا نشہ ایسے چڑھا ہے حبیب پر، تبدیل ہو گئی، سلامت رہو، تبدیل ہو گئی ہے ضعیفی شباب میں۔ میں بسرا پڑھ رہا ہوں، ارے سلامت رہیے کہ اس میں کا نشہ ایسے چڑھا ہے حبیب پر، اس میں کا نشہ ایسے چڑھا ہے حبیب پر، تبدیل ہو گئی ہے ضعیفی شباب میں۔ میں نے چشمہ اتار لیا تاکہ نظروں سے گزروں، پلکوں پہ ٹھہروں، دل میں اتروں۔ میں ایک مصرع پڑھنے جا رہا ہوں، سنیے کہ تبدیل ہو گئی ہے ضعیفی شباب میں۔ بچوں نوجوانوں، مصرع، خاک شفا ملا کے پیے جا رہے ہیں جون۔ کہاں سے مصرع لاؤں؟ ارے سلامت رہیے، دیکھیے چہرے پہ چمک، اتنے انصار تھے زاہد بھائی مقتل میں، لیکن یہ قافیہ میں کسی کے لیے صرف نہیں کر سکتا تھا سوائے جناب جون کے۔ شبو بھائی
بس اس سرخی کے ساتھ مسکراتے ہوئے داد دے دیجئے گا. خدا کی قسم یہ سرخ شرٹ نہیں پہن کے آئے ہیں, آپ ثقیفہ کے لیے تبرہ پہن کر آئے ہوئے ہیں. سلامت رہیے. مرہمستان سے گزر جائے تو میں جانے کتنی بار خیبر فتح ہو جائے. سنیے کہ اس میں کا نشہ ایسے چڑھا ہے حبیب پر, تبدیل ہو گئی ہے سعیدی شباب میں. کہاں سے شعر لاؤں کہ خاک شفا ملا کے پیے جا رہے ہیں جان. خاک شفا, شعر کی داد دے دینا. خاک شفا ملا کے پیے جا رہے ہیں جان. کتنی چمک ہے دیکھو رخ لاجواب میں. ارے کیا تیار آخری شعر, اس کے بعد میں اپنی منزل کے لیے جا رہا ہوں. سنیے میں کہتے ہیں لوگوں کو شاہ مردان, شاہ مردان, شیر یزدان, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا سلامت رہیے آپ. شفا آخری شعر سن دو اس نظم کا, اور میں اسی تعویذ تک جا رہا ہوں جس کے لیے سب تم انتظار کر رہے ہو کہ جناب قاسم کے بازو پر جو تعویذ تھا وہ قاسم ہی کے بازو پر کیوں تھا, اور اگر کہیں اور ہوتا تو کیا ہوتا. بس اسی کے بعد مجھے دیکھنا ہے کہ منظر کہاں کا ہے اور کیسا ہے. بس آپ کی فرمائش میں پوری کروں گا آخری شعر کے بعد کہ خاک شفا ملا کے پیے جا رہے ہیں جان. کتنی چمک ہے دیکھو رخ لاجواب میں. اچھا, یہ جو بچ جاتی ہے نا دو تین قطرہ, اس کو کہتے ہیں اردو ادب میں تلچھٹ. کیا کہتے ہیں, بولو میرے ساتھ, کیا کہتے ہیں؟ یہ جگہ ادیب بنانے کی جگہ ہے. تو کوشش ہے کہ اپنے بچوں کے جو کچھ تھوڑا بہت پڑھایا پہنچاؤں. وہ کیا ہے, تلچھٹ. تلچھٹ. اور جو بھر بھر کے پیا جاتا ہے وہ کیا ہے, پیمانہ. یہ دو چیز سمجھ لو شعر تمہارے حوالے. سلامت رہو کہ خاک شفا ملا کے پیے جا رہے ہیں جان. کتنی چمک ہے دیکھو رخ لاجواب میں. ارے تلچھٹ, تلچھٹ جو مل گئی تھی اسی کا صلہ ہے خلد. ارے میں تلچھٹ کی بات کر رہا ہوں. پیمانہ یاد رکھنا, میں دعا چاہتا ہوں کہ تلچھٹ جو مل گئی تھی اسی کا صلہ ہے خلد. پیمانے تو لگے ہی نہیں ہے